السلام علیکم پاکستانیوں، آپ لوگ یہ سن رہے ہوں گے کہ مسلم لیگ نون یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کی طرف سے اب یہ پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ یعنی اب یہ ایکسٹریم پر پہنچ گئے ہیں تاکہ یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ عمران خان کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر میدان میں، سیاست کے میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جیل میں ہے۔ اگر وہ جیل سے باہر آ جائے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کمشنر نے پریس کانفرنس کر کے سب کچھ بول دیا کہ 13 ایم این اے کی سیٹیں پورے پنڈی ریجن میں اور 27 ایم پی اے کی سیٹیں پورے پنڈی ریجن میں، وہ ہم نے دھاندلی کر کے پی ٹی آئی یعنی آزاد امیدواروں سے چھین کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گود میں رکھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا نام اس لیے بیچ میں ہے کیونکہ جو راجہ پرویز اشرف ہیں وہ این اے 51 کے یا پتہ نہیں این اے 51 کے امیدوار تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو وہ بھی جیتے، یعنی ان کو بھی جیت دے دی گئی ہے۔ تو اس لیے اب حالات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ہر طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی پھر رہی ہے اپنے بڑوں سے کہ ہم صرف پنجاب میں حکومت بنانا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد میں حکومت نہیں بنانا چاہتے۔ اور اسحاق ڈار نے تو آن ریکارڈ یہ بات کر دی ہے کہ ہمیں صرف پنجاب میں ہی حکومت لینی چاہیے۔ لیکن جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بالکل جھنڈی دکھا دی ہے کہ یہاں پر آپ کو صرف پنجاب کی حکومت نہیں ملے گی، اگر لینی ہے تو آپ کو دونوں حکومتیں لینی پڑیں گی، کیونکہ جو اسلام آباد کی حکومت ہے وہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، کیونکہ وہاں پر پاکستان نے تقریباً 30 ارب ڈالر اس سال واپس کرنے ہیں آئی ایم ایف اور مختلف ملکوں کو، تو وہ کہاں سے آئیں گے اور کیسے دیے جائیں گے؟ لازمی بات ہے اس کے لیے آپ کو مہنگائی کا ایک طوفان لانا پڑے گا۔ آ گئی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو مہنگائی کا ایک طوفان لانا پڑے گا، اور جب آپ مہنگائی کریں گے چاہے وہ حکومت جس کی بھی ہو تو اس سے ان کی سیاست خود ہی مر جائے گی اور لوگ پتہ نہیں حملہ ہی نہ کر دیں گے۔ اس وجہ سے نواز شریف تو مکمل طور پہ ڈر کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ اب یہ کڑیاں آپ ملائیں ذرا۔ پی ٹی آئی کے آج عمر ایوب اچانک نمودار ہوتے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، ہم کے پی کے میں بھی حکومت بنائیں گے، اور ہم اسلام آباد میں بھی حکومت بنائیں گے، لیکن ایک شرط پہ حکومت بنائیں گے کہ ہمیں ہماری چھینی ہوئی ساری کی ساری سیٹیں واپس دینی پڑیں گی۔ جب آپ ہمیں ہماری چھینی ہوئی سیٹیں ساری واپس دے دیں گے تو ہم آپ کو پاکستان 3 سال کے اندر اندر انشاءاللہ بالکل ٹھیک کر کے دیں گے۔ اب بات یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد رابطہ کیا گیا آصف علی زرداری سے۔ زرداری نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ میرا بچہ چونکہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے، آپ ہمیں گورنرز دے دیں سارے صوبوں کے، آپ ہمیں صدر پاکستان دے دیں، لیکن جو سب سے ہاٹ سیٹ ہے یعنی مسائل سے بھری ہوئی سیٹ ہے وہ ہے وزیر اعظم کی سیٹ۔ وزیر اعظم کی سیٹ ہم قبول نہیں کرنا چاہتے،
پی ٹی آئی تو قبول کرنا چاہتی ہے لیکن اپنا پورا مینڈیٹ لیے بغیر قبول نہیں کرے گی۔ اب آپ کڑی ملائیں کہ کمشنر نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو وہ کانفرنس اسی لیے کی گئی ہے یا کروائی گئی ہے کہ ہم اب پی ٹی آئی کو ان کی چھینی ہوئی سیٹیں واپس دینے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ پنڈی سے جو جرلو پھیرا گیا ہے وہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس کی جائیں تاکہ وہ ایک مضبوط حکومت بنا سکیں اور پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ اب مریم نواز چونکہ صرف پنجاب لینا چاہتی ہے تو پنجاب میں کیا ہے کہ یہاں صرف پنڈی کی ہی 27 سیٹیں، ایم پی اے کی بات کر رہا ہوں، سیالکوٹ کی 5 اور لاہور کی تقریباً 18 سیٹیں ایم پی اے کی۔ اس کے علاوہ یہ صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح کراچی میں 18 سے 21 سیٹیں جو کہ پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں وہ۔ تو کہا یہ گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ کی وجہ سے ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی، اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کانٹے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جہاں پہ پھول ہیں یعنی 1500 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے پنجاب کا، وہ ہم مزے سے کھائیں پئیں لوٹیں عیاشی کریں، کیونکہ اسلام آباد یعنی وفاقی حکومت کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے صوبوں کے لیے پیسوں کا ارینجمنٹ کرنا ہے، انہوں نے ہر صوبے کو اپنا حق دینا ہے، کہاں سے دینا ہے کیسے دینا ہے یہ وزیر اعظم جانے اور اس کی کابینہ جانے۔ تو اب حالات یہاں تک بالکل 100% پہنچ چکے ہیں کہ جس کو پنجاب چاہیے وہ اسلام آباد بھی لے گا، لیکن جو اسلام آباد لے گا ان کا جو سیاسی قد ہے وہ ضرور کم ہوگا، کیونکہ بہت بڑے بڑے پرابلمز سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ یہ تو رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ جس کا بجلی کا یعنی یوٹیلیٹی بلز 13,000 روپے آتے تھے ان کے 43,000 پہ پہنچ گئے، اور یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، واقعی اتنے بلز پہنچ چکے ہیں۔ اب کل یعنی یسٹرڈے جو کل گزر گیا ہے، کل انہوں نے گیس کی پرائسز میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ اس دفعہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، تو اب اگلے مہینے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو جس کے 25,000 بل آیا ہے وہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے اس کا 40,000 بل آئے، تو حالات بہت زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن مین بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل آفر کی گئی ہے اور ان کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اسلام آباد کی حکومت قبول نہیں کرتے، صرف پنجاب لینا چاہتے ہیں، تو ان کو کک مار دی جائے گی اور یہ حکومت پھر 100% پی ٹی آئی کو دی جائے گی۔ پی ٹی آئی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کی اپنی سیٹیں ہیں وہ ان کو مل جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ ایسی ٹیکٹکس کھیلیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عدالتیں ہماری کس کے کنٹرول میں ہیں، تو عدالتوں سے بھی فیصلے نہیں آئیں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ بات اب اس وجہ سے پی ٹی آئی کی طرف جا رہی ہے کہ ایک تو پورا پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کی طاقت یا سکت یا جو ان کے اندر کریڈیبلٹی ہوتی ہے یا جو ان کے اندر کام کرنے کی لگن ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ مجبوری بن چکی ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار دینا پڑے گا، صرف اس لیے نہیں کہ اقتدار کی لالچ، صرف اس لیے کہ پاکستان اب پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور یہ صرف عمران خان ہی ہے جو اس ملک کو ان مسائل سے نکال سکتا ہے۔